السلام علیکم۔ جب نبی کریم کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں ہوئی تو مکہ مکرمہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ صرف خانہ کعبہ میں 360 بت مختلف ناموں سے رکھے گئے تھے اور پورا عرب معاشرہ شرک میں مبتلا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اخلاقی اقتدار زوال پذیر تھی۔ طاقتور کمزور کو دبا تھا۔ ظلم اور ناانصافی کا دور تھا۔ جب حضور جوان ہوئی تو آپ کا دل عرب معاشرے کی اخلاقی زوال، بت پرستی، ظلم اور ناانصافی دیکھ کر بے قرار رہتا تھا۔ آپ سچائی کے متلاشی تھے اور اللہ کی ہدایت کے طلبگار تھے۔ پھر ایک دن نبی کریم مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے کہ دو فرشتے آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہ وہی ہستی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہستی ہے۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، چلو انہیں ایک انسان کے ساتھ تولا جائے۔ حضور کو ایک فرد کے ساتھ تولا گیا تو حضور باری ثابت ہوئے۔ پھر 10 افراد کے ساتھ تولا گیا تو پھر بھی حضور باری ثابت ہوئے۔ پھر 100، پھر 1000 اور ہر بار آپ ہی باری ثابت ہوئے۔ تب ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اگر انہیں پوری امت کے ساتھ بھی تولا جائے تب بھی یہ باری ہوں گے۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، ان کا سینہ مبارک چاک کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا اور ابی زمزم سے دو کر نور اور حکمت سے بھر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم کی روحانی، اخلاقی اور دل کی پاکیزگی کے لیے تھا، تاکہ آپ کو وہی نبوت اور اللہ کے خاص مشن کے لیے مکمل طور پر تیار کیا جا سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دی۔ نبوت کی مہر اس بات کی نشانی تھی کہ نبی کریم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مہر اللہ کی طرف سے نبوت کی تکمیل کی علامت تھی۔ اس واقعے کے بعد حضور کی روحانی کیفیت میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگی۔ آپ مکہ مکرمہ کی عام زندگی سے کنارہ کش ہو کر گہرے غور و فکر میں مشغول رہنے لگا۔ آپ کو سچے خواب آنے لگا، جو کچھ خواب میں دیکھتا وہ حقیقت میں وقوع پذیر ہونے لگا۔ یہ ابتدائی اشارتیں جو ظاہر کر رہے تھے کہ رب کائنات حضور کو ایک عظیم مشن کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نبی کریم زیادہ تر وقت مکہ مکرمہ کی رونق اور ہلچل سے دور غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ غار حرا جو جبل نور پر واقع غار ہے اور مسجد الحرام سے تقریباً 4 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب ہے۔ جب حضور کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو پھر وہ مبارک لمحہ آیا۔ 610 عیسوی کا سال تھا، 17 رمضان، پیر کی رات تھی، آسمانوں پر نور بکھرا ہوا تھا، ستارے چمک رہے تھے اور کائنات ایک نئی سفر کے آغاز کے لیے تیار تھی۔ پھر نبی کریم غار حرا کی پرنور تنہائی میں غور و فکر میں تھے کہ اچانک ایک روشن ہستی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبت کے ساتھ فرمایا، اقرا یعنی پڑھے۔ نبی کریم نے نرم لہجے، عاجزی اور سادگی کے ساتھ فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو 3 بار سینے سے لگایا اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ وحی کا پہلا نزول تھا۔ یہ لمحہ حضور کے لیے حیرت انگیز تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھے، روح پر گہرے اثرات تھے اور بے قراری کے عالم میں آپ فوراً گھر تشریف لائے اور اپنی وفادار اور ہمدرد زوجہ حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو محبت بری تسلی دی، نرمی سے دلاسا دیا اور یقین سے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سے رحمی کرتے، کمزوروں کا سہارا بنتے، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے۔ پھر حضرت خدیجہ نے نبی کریم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل ایک معزز قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور علم و حکمت میں ممتاز تھے۔ وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے اور تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے۔ ان کی دانائی اور بصیرت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جب نبی کریم نے اس کو پورا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے گہرے توجہ سے سنا۔ ان کے چہرے پر حیرت اور فکر کے اثار نمایاں ہوئے۔ پھر یقین اور دانائی سے بھرپور لہجے میں فرمایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہارے قوم تمہیں مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر نبی کریم حیران ہوئے اور فرمایا، کیا واقعی وہ مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، جو بھی حق کا پیغام لے کر آیا ہے اسے ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس پہلے وحی کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی کا نزول رک گیا۔ یہ انتظار نبی کریم کے لیے بے قراری کا باعث تھا۔ آپ اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے کے لیے کبھی غار حرا اور کبھی مکہ مکرمہ کے اطراف میں نکل جاتے اور ہر وقت رب کائنات کے پیغام کے منتظر تھے۔
پھر ایک دن جب آپ جبل نور کے قریب سے گزر رہے تھے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر اپنی اصل صورت و شکل میں جلوہ گر ہوئے اور پورے افق کو اپنے نورانی وجود سے بھر دیا۔ یہ منظر ایسا جلالی تھا کہ نبی کریم پر ہیبت طاری ہو گئی اور آپ فوراً گھر تشریف لائے۔ جسم لرز رہا تھا، آپ نے اپنی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل کی، ایک کپڑا اڑنے والا، اٹھو اور خبردار کرو لوگوں کو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ جب حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی دعوت دینے کا حکم ملا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی اور باعتماد لوگوں کو خفیہ طور پر دین حق کی طرف بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ کی عظیم زوجہ حضرت خدیجہ، آپ کے مخلص دوست حضرت ابوبکر، آپ کے پیارے چچا زاد بھائی حضرت علی اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور یوں اسلام کی روشنی خاموشی سے پھیلنے لگی۔ ابتدا میں نبی کریم نے اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا تاکہ کفار مکہ کے ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اسی دوران حضرت ارقم بن ابی ارقم نے اپنا گھر جو صفا پہاڑی کے قریب تھا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بابرکت گھر دار ارقم کے نام سے پہلا اسلامی مرکز بن گیا، جہاں صحابہ کرام آ کر قرآن سنتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے۔ 610 عیسوی یعنی پہلی نبوی سے 3 نبوی تک خفیہ دعوت میں تقریباً 40 افراد نے اسلام کی دولت حاصل کی۔ 3 سال کی خفیہ دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا تو اسلام کی دعوت کو کھلے عام پیش کرے۔ اس حکم کے بعد نبی کریم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ بنی ہاشم اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ اس دعوت میں بنی ہاشم کے تقریباً 40 افراد شریک ہوئے۔ کھانے کے بعد نبی کریم نے جب دین کی بات شروع کرنا چاہے تو ابو لہب نے مجلس کو منتشر کیا اور حضور بات نہ کر سکے۔ اس کے بعد نبی کریم نے ایک بڑی عوامی اجتماع کا فیصلہ کیا۔ آپ صفا پہاڑی پر آئے جہاں سے پورے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا جا سکتا تھا۔ نبی کریم نے مکہ مکرمہ کے تمام قبائل کو آواز دی، اے قریش کے لوگوں! یہ سن کر تمام سردار اور لوگ دوڑ کر آئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آپ بلا رہے تو یقیناً کوئی بہت اہم بات ہوگی۔ جب سب جمع ہو گئے تو نبی کریم نے سب لوگوں سے پوچھا اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج چھپی ہوئی ہے تو کیا آپ لوگ میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں، اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب جو حضور کے چچا تھے اس نے طنزیہ انداز میں کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے، معاذ اللہ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ اور سب لوگوں کو ایک پھر منتشر کیا۔ اسی وقت سورۃ لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس مجلس میں کچھ دن ایسی بیتے جو حق کی روشنی سے منور ہوئی اور بعد میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئی، لیکن قریش کے سردار حیرت اور غصے میں تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ صرف ایک نئی دعوت نہیں بلکہ ان کے باطل نظام کے لیے ایک چیلنج ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہلچل مچ گئی، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی اور قریش کی بے چینی بڑھتی گئی۔ نبی کریم نے کھل کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور بت پرستی کی سختی سے مخالفت کی۔ قریش کو خوف لاحق ہوا کہ اسلام عام ہونے سے ان کی سرداری، معاشی طاقت اور مکہ مکرمہ کی برتری ختم ہو جائے گی، تو قریش حضور کی دعوت کو جھوٹے ثابت کرنے میں لگ گئی۔ جب انہیں شک ہوا کہ آپ واقعی اللہ کے سچی نبی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے یہودی علماء سے مدد لی جو اپنی کتابوں میں انبیاء اور قدیم واقعات کی معلومات رکھتے تھے۔ یہودی علماء نے قریش سے کہا اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو ان سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو وہ اللہ کا نبی ہے۔ جب قریش نے نبی کریم سے یہ 3 سوالات پوچھے تو آپ نے فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس تاخیر کی وجہ سے قریش کے لوگ مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو اس نے کہا تھا کہ کل جواب دوں گا لیکن ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ یہ صورتحال نبی کریم کے لیے باعث فکر تھی، لیکن پھر 15 دن بعد سورۃ کہف کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اصحاب کہف چند نیک اور مومن نوجوان تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی اور وہ کئی 100 سال تک غار میں سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور حالات بدل چکے ہیں۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا جس کو اللہ نے زمین میں فتوحات عطا کی۔
وہ مغرب گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا اور عدل و انصاف سے فیصلے کی، پھر مشرق گئے جہاں سورج طلوع ہوتا تھا اور یہاں لوگ بغیر چھت کے رہتے تھے اور یہاں بھی حکمت و انصاف کو اپنایا۔ آخر میں وہ ایک ایسے قوم کے پاس گئے جو یاجوج ماجوج کے حملوں سے پریشان تھے۔ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی ایک مضبوط دیوار بنائی اور کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا یہ دیوار گر جائے گا۔ جب قریش مکہ نے نبی کریم سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ان کو کہہ دیجئے کہ روح میں رب کی حکم سے ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ روح ایک ایسا راز ہے جس کی مکمل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے اور انسان کو اس کے بارے میں بہت محدود علم دیا گیا ہے۔ جب نبی کریم نے قریش کو جوابات دی تو وہ حیران ہوئے، کیونکہ یہ سوالات مدینہ کے یہودی علماء نے ان کو دیے تھے، لیکن قریش کے کچھ سرداروں نے کہا یہ تو پرانی کہانی ہے، اور کسی نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اگرچہ جوابات درست اور مکمل تھے، لیکن قریش کے متکبر سردار اپنی ضد اور غرور کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، لیکن اس وحی نے اہل ایمان کے دل کو مزید روشن کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک رات مکہ مکرمہ میں چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ نبی کریم جبل ابو قبیس کے قریب تشریف فرما تھے، جو مسجد الحرام کے قریب ہے اور مکہ مکرمہ کا ایک بلند پہاڑ ہے۔ اسی دوران کفار مکہ کے سردار آئے اور نبی کریم سے مطالبہ کیا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے اور اس چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے۔ نبی کریم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل حرا کی ایک سمت چمکنے لگا اور دوسرا دوسری سمت میں۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ مکہ مکرمہ کے ہر فرد نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو اس وقت چاند کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نے صحابہ کرام اور کفار مکہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا گواہ رہو، یہ ایک ایسا معجزہ تھا جیسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن کفار مکہ کی ہر درمی اپنی جگہ قائم رہی اور کہا یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ یہ منظر مکہ مکرمہ سے باہر ایک قافلے نے بھی دیکھا، لیکن کفار مکہ نے ان کی گواہی کو بھی نظر انداز کر دیا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ معجزہ صرف مکہ مکرمہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہزاروں میل دور جنوبی ہندوستان میں موجودہ کیرالہ میں راجہ بوج بھی اس رات اور چاند کی اس غیر معمولی کیفیت کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اور جب بعد میں عرب تاجروں نے ہندوستان کا سفر کیا اور نبی کریم کی رسالت کی خبر یہاں پہنچی تو راجہ بوج کو پتہ چلا کہ یہی وہ نبی ہے جن کے معجزے سے اس نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ یہ حقیقت جان کر راجہ بوج کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب قریش کے سرداروں نے اس معجزے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو نبی کریم نے حکمت اور صبر کے ساتھ حج کے موقع پر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ ہر قبیلے کے پاس جا کر محبت اور شفقت سے انہیں اللہ کا پیغام سناتے تاکہ ہدایت کی روشنی ان کے دلوں تک پہنچ سکے۔ اس پر قریش اور زیادہ گھبرا گئے کہ یہ دین پوری عرب میں پھیل سکتا ہے۔ قریش نے کئی بار نبی کریم کو نرمی اختیار کرنے اور کچھ سمجھوتا کرنے کی بھی پیشکش کی، لیکن آپ نے ہر بار صاف انکار کیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان کے تمام کوشش ناکام ہو رہے اور اسلام کا نور بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے نبی کریم پر دباؤ ڈالنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ابو طالب نبی کریم کے محافظ ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو قریش ابو طالب کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے، اے ابو طالب، تم ہمارے قبیلے کے سردار ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو غلط کہتا ہے اور ہمارا دین کی توہین کرتا ہے۔ تم خود اس سے بات کرو اور اسے سمجھاؤ کہ وہ یہ سب چھوڑ دے۔ اگر وہ دولت چاہتا ہے تو ہم اسے دولت دیں گے، اگر وہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم اسے سردار بنا دیں گے، اگر کوئی اور خواہش ہے تو وہ ہم پورے کرنے کو تیار ہے، بس وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا بند کر دے۔ ابو طالب نبی کریم سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ خود اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اس لیے انہیں قریش کی مخالفت کی شدت کا بھی اندازہ تھا۔ انہوں نے نرمی سے نبی کریم سے بات کی اور کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہارے قوم کے لوگ تم سے ناراض ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ تم ان کی دین کے خلاف کچھ نہ کہو۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کچھ نرمی اختیار کر لو؟ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں نکل سکتا جس سے معاملہ آسان ہو جائے؟ نبی کریم نے نہایت وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے
تب بھی میں اپنے رب کے پیغام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ اسے غالب نہ کر دے یا میں اس میں جان نہ دے دوں۔ یہ سن کر ابو طالب کو احساس ہوا کہ نبی کریم اپنے مشن میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں کریں گے، تو ابو طالب نے قریش کے سرداروں کو واپس بھیج دیا اور پورے محبت اور مضبوطی سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جان گئی کہ میرا بھتیجا کسی دنیائی مقصد کے لیے نہیں بلکہ حق کی راہ میں کھڑا ہے اور وہ ہر حال میں اپنی بھتیجے کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد قریش کے سرداروں کا غصہ اور سختیاں بڑھتی گئی اور مکہ مکرمہ میں مظلوم صحابہ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں ان کے لیے رہنا ناقابل برداشت ہو گیا۔ ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر نبی کریم نے اپنے جانثار صحابہ کو تسلی دی اور 5 نبوی 615 عیسوی میں آپ نے اپنے مظلوم صحابہ کو سلطنت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی اور فرمایا وہاں ایک عادل بادشاہ نجاشی ہے جہاں تمہیں امن اور سکون ملے گا۔ اس کے بعد بہت سے صحابہ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ ایک طاقتور عیسائی سلطنت تھی جو آج کے مشرقی افریقہ کے ایتھوپیا اور اریٹھے کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ حبشہ کی ہجرت کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔